عباس علوی صاحب، سید شہنشاہ حسین نقوی شاہ صاحب گجرات، سید حسنین رضا شیرازی شاہ صاحب شاہ جمال، علامہ ظہیر عباس طاہری صاحب آپ چکوال۔ معافی مانگ کے ایک اعلان اور سماعت ہونے والے 15 سفر بامکام باؤمان میں مدرسے اعضاء کی، جس میں مار غلام عباس جفا صاحب، سید اسد عباس بخاری شاہ صاحب آپ لاہور، سید علی رضا زیدی شاہ صاحب آپ گجرانوالا، ذاکر مجاہد عباس کنگرا صاحب آپ حافظ آباد وہ کتاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ، مہربانی۔ بھائی ممنون، میری چھوٹ جی عرض ہے، میری والدہ تکلیف نالے پنجواں صاحب سمجھ کے میں غریب سید مدہ کا چھوڑو مولا دعا کروں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہلہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں۔ عزیزان کرام قدر، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کیتا۔ یہ 6ویں پارے دی پہلی آیت ہے جڑی میں جناب کے سامنے پڑھی۔ جن تسلیم کیتا جائے، جہدے نال محبت کیتی جائے، وہ دی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی کسی نال محبت کرتا ہے، انہوں محبوب رکھتا ہے، تو اس محبت کو قائم رکھنے واسطے وہ دی پسند کا خیال رکھتا ہے کہ انہوں کیڑی چیز پسند ہے، انہوں کیڑی چیز نہیں پسند۔ اللہ پاک نال پوری دنیا محبت کردی ہے، جی وہ اسلام نال تعلق رکھتی ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے معبود نال محبت نہ کرے، اپنے مسجود نال محبت نہ کرے۔ سجدے بھی محبت دی وجہ تو ہی ہوندے ہیں، اور عبادت بھی محبت دی وجہ تو۔ اللہ پاک نال جڑے بندے محبت کرتے ہیں، انہوں دا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ دی پسند کا خیال رکھیں۔ اللہ دی ناپسند کا خیال رکھنا۔ اگر پسند اور ناپسند کا خیال نہ رکھا جائے تو محبوب دے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، جڑی میں آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، یہ دے وچ اللہ نے ایسی چیز دا ذکر کیتا ہے جڑی اللہ نو ناپسند۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے تو اللہ نو وہ چیز ناپسند۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس بات سے محبت نہیں کرتا کہ کسی کو اونچی اونچی آواز سے برا کہا جائے۔ اونچی اونچی آواز نال کھلو کے کسی نے برا کیا جائے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔
تو ایسا ہے، یعنی وہ برائی بیان کی جائے اچھی اچھی آواز نال. کسی دیا کمیاں دسیاں جان اچھی اچھی آواز نہ. اللہ فرماندا میں پسند کسی کوئی برائی بھی ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ تسی انہوں اچھی اچھی آواز نہ آکھو. کیوں؟ اللہ فرماتا کان اللہ سمیعا علیما. اچھی تے کرو جے میں گھٹ سنتا ہوا. اللہ فرماتا میں سمیع ہاں، میں ہولی بھی گل کرو گے تو سن لینا، اچھی کرو گے تاں بھی سن لینا، آستہ کرو تاں بھی سن لینا. اور صرف سننا تو وہ گل بندہ کرے تو سنتا ہے. اللہ فرماتا تسی نہ بھی نہ بولو تو میں صرف سمیع نہیں علیما، میں علم رکھنا کہ تھوڑے دل وچ کی ہے. تسی دل وچ بھی سوچو تو مینوں علم ہے. اچھی بولو گے تاں بھی سنا گا، آہستہ بولو گے تاں بھی سنا گا. میں سمیع ہاں. اللہ نو قبلہ نہ سپیکر دی ضرورت ہے نہ ساؤنڈ دی ضرورت ہے. آج ذاکر آندے نہ بدائیں وے بدائیں، وہ اللہ واسطے تو نہیں نہ آندے بدائیں، وہ تھوڑے بات ذرا بدائیں تاکہ بندیاں تک گل پہنچے. میرے محترم سامعین، اللہ پسند نہیں کرتا آندا تسی اچھی اچھی آواز نال کسی نوں برا آکھو گے. لا الہ، لا الہ دا مطلب ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت دے قابل ہے ہی نہیں. وہ جڑا اللہ نہ اگے اللہ، لا الہ جنہیں کلمہ پڑھ سکتا جڑا بندہ لکھ کے لکھیا کتنے پڑھے، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگے اللہ لکھیا ہوندا اللہ، اوڑا اللہ نا وہ دسدا ہے اور کوئی نہیں لیکن اللہ ہے. لا الہ الا اللہ جو شفاعت کرے. کون ہے جو کسی کی سفارش کرے؟ آیت الکرسی کسی نے ہوندی ہو من ذی یشفع عندہ. یہ دا پنجابی ترجمہ قبلہ بنتا ہے کیڑا ہو جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے. اللہ فرماتا پھڑیا میرا ہوئے. اے جننے بندے پولیس پھڑ کے کر دی جڑا جا کے آکھے اللہ پاک اج نو تو پھڑ لیا نا وہ پڑھنی پڑے. یہ سورہ مبارکہ ہے مریم دی ایک آیت ہے جی، 85 نمبر آیت مجید ہے سورہ مریم دی. وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا. وہ دے بچ خالق کائنات نے پھر اس انداز نہ فرمایا لا یملکون الشفاعت، کوئی مالک شفاعت نہیں، کوئی شفاعت کا مالک ہے ہی نہیں الا. بھائی کیا بات ہے، کوئی مالک شفاعت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کوئی چھڑان جوگا ہی نہیں. ایتھے تے آکسیجن بند ہو گئی سی کہ کوئی بھی نہیں تے مسکینہ دا کی بنے گا، گناہگاراں دا کی بنے گا. پھر اللہ پاک نے رحم دی ہوا دیتی ہے جی میں کٹن ہوئے ایک دم بدل آ جائے ٹھنڈی ہوا آ جائے تے لوگوں دا ساہ نکل جاتا نا. اس اللہ نے ساہ کڑایا جی، اے اللہ نے ساہ کڑایا ہے. ورنہ اللہ پہ فرماندہ سی لا یملکون الشفاعت، کوئی مالک شفاعت نہیں. جب سارے جاندہ صاحب بند ہو گیا ادو ہو سکیا اللہ سوائے اس کے. میں کہ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا. ایک ایسا بھی ہے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے جسے میں چھڑواؤں گا. شکریہ مہربانی مہربانی شکریہ شکریہ شکریہ. جزاک 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 اللہ پاک مہربانی. یہ مطلب ہے کوئی ہے ایک نے دسیا اللہ نے.
الا لا یملکون شفاعتا، کوئی مال کے شفاعت نہیں الا سوائے اس کے، کس کے؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے۔ تے روز بندے ٹی وی اچ اذان تو بعد سن دے نے وہ کدے نال اللہ دا وعدہ ہے، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف۔ یہ مطلب ہے اللہ کا وعدہ ہے مصطفیٰ سے، تو کہتا جائے گا میں چھوڑتا جاؤں، تو آندیا جانا ہے تو میں چھڑ دیا جانا ہے۔ یہ مطلب ہے یہ گل اللہ نے دسی ہے کہ کوئی ہے تو کوئی اللہ ہور پڑھنے، اے میرا حال بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ آیتا نہیں، وہ عربی دے اشعار نے جڑے جبریل نے آ کے پڑھے۔ لا فتح، بہت شکریہ، لا فتح الا علی، کوئی جوان ہے ہی نہیں مگر علی ہے۔ شکریہ جی، کوئی جوان ہے ہی نہیں۔ بہت اچھا جی، مولا جی تو جزا دے بے حسین بادشاہ، آباد رہو شاد رہو بس۔ کی فرمایا نے؟ لا الہ الا اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین من ذا الذی یشفع عندہ الا، اور اے فرمایا نے لا یملک الشفاعۃ الا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا اللہ آ گیا، 4-5 بار آیا، ایک بار اللہ اور سن لو جڑے بندے اجے تک خاموش نے، شاید انہوں کو چیتا آ جائے۔ کئی باری کئی شاہ چیتے ہوندیاں نے، کئی نہیں ہوندی۔ ہن میں او اللہ آکھن لگا جس بندے ساری زندگی لا فتح اللہ نہیں سنیا، لا سیف الا ذوالفقار نہیں سنیا، انہیں اینا تو سنیا نا کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ ٹھیک ہو گیا، میرا خیال ہوتے ہو بھی بندہ بول پہ ہے جنہوں پتا ہے بھئی سب ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ مطلب ہے جتھے اللہ آئے گا وہ دس رہا ہے کہ پیچھے کوئی ہے۔ بس جناب اینی مجلس ہے، تمہید مکمل ہو گئی۔ ہوں میں دوبارہ وہ آیت پڑھنا جتنے تو میں پڑھنا چاہنا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ نہیں پسند کرتا کہ اونچی اونچی آواز سے کسی کو برا کہا جائے الا۔ کیا بات ہے، اینے اللہ تو بعد آبی اللہ مننا ہی پائے گا۔ جب باقی اللہ قرآن چنے آبی اللہ قرآن چنے۔ دسکا ساڑی تحصیل ہے، تحصیل دسکا سیالکوٹ، اتھے میں ایک دفعہ گیا، بڑی دیر دی گل، ایک کیلنڈر سی لگا کسی وکیل دے دفتر، او دے اتے آیت لکھی سی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بس یہ نہیں لکھی سی۔ تھوڑا اللہ نا وہ کو نہیں سی لکھی، اللہ من ظلم وہ نہیں سی، اینی نہیں سی، بالکل اینی کو لکھی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ وہ میں دیکھا نا جی، تو اج السلام علیکم لے کے میں کہہ رہا پینسل دیا جی، وہ وکیل صاحب نے پینسل دیتی، تو میں اس آیت دے اگے نا لکھ دا من ظلم اللہ، کیلنڈر نو چھپیا سی، آخر کسے آیت چھپوائی ہے کیلنڈر تے پھر ہی وہ چھپیا جی، آیت جن چھپوائی ہے انہیں اے بچو کھا گیا اللہ من ظلم۔ میں کیا تسی وکیل ہو، چنگے پلے پڑھے لکھے بندے ہو، تو تانوں کو بندہ دال آ گیا ہے، تانوں کو کیلنڈر دے گیا تو لے گیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ نہیں پسند کردا کسے دے خلاف کھلو کے اچھی اچھی بندہ آکھے او تو انج دا ہے، او تو انج دا ہے، او تو انج دا ہے، تو تہاں سامنے ٹھیک ہے۔ میں کیا جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے تے لکھ کے اپنا مطلب کڈے نا اونوں یزید آندے، جڑا ادھیاں آیتاں پڑھ کے ادھیاں آیتاں لکھ کے اپنے مطلب دی گل کڈے، آواز اپنے مطلب دی گل کڈے۔
کو حفظ و امان چ رکھے جی میرے اللہ پاک رزق خیر چ اضافہ فرمائے اللہ پاک رزق خیر چ اضافہ فرمائے بس مہربانی جناب شکریہ انہاں دا اشتیاق ہے انہاں دا شوق ہے وہ انعام بھی تانوں پتہ ہے جڑا بندہ سمجھدا پیا بھی اینوں ہی دیندے نے اینوں ہی دیندے نے او ایہو جہا کام کر لوے او للہ بازار ہے کسی کچھ کرنا ہی ہے تو کسی نے کچھ اے اہل بیت اطہار دا صدقہ ہی اسی کھانے ہیں صدقہ ہی کھانے ہیں انہوں دا صدقہ ہی سارا کچھ میرے محترم سامعین مولا تو جزا دے مولا رزق خیر جزا فرمائے سب دوستاں کو آباد رکھے میں کیا کہ یہ مطلب ہے بندے اپنا مطلب کڈن واسطے آیتاں بھی کھا جاندے آیتاں بھی کھا جاندے یہ جڑے آیتاں کھاندے جے نا وہی حق کھاندے جے جزا دے دے جڑا آیت کھا جاندہ ہے وہی کسی کا حق بھی سن کر جاندہ ہے اس واسطے پہ سدھی قرآن دی میرے محترم سامعین میں جی ہوں تو ساتھ توجہ نہ بس سننا ہے ہوں میں توڑے جذبات دی قدر کر رہا یہ کام شروع ہو گیا نا اے مہربان کر دینے میں یہ پھر لوگا دوجہ نو اشتیاق آ گیا تو پھر نہ تقریر اچھنا وہ پھر تھوڑا جا تسلسل کٹے گا تے تسی اگر میں نو صرف حق والی گلتے صرف ہاں کر جاؤ نا ہاں میرے واسطے ہی دولت ہے بہت شکریہ کہ بلا جڑی میں گل صحیح کرا یہ ضروری نہیں کہ ہر گلتے ہاں کرو پوچھ کے کر لو پوچھ کے کر لو ایچے سمجھ نہیں آ رہی تو چپ کر جو آنکھوں نہیں سمجھ آئی میں نہیں داد دیتی جے سمجھ آ گئی تو پھر ہاں کرنا وہ دی وجہ آڑا فرشتہ بیٹھا ہے نا میرے نال ہر بندے نال بیٹھا ہے ایڑا سجے پاسے ایس ویلے جیڑا کم پہ ہوندہ نا ایتھے کی پیڑ دا نا ایس ویلے جیڑا ایتھے کم میں پہ کرنا تے تسی پہ کر دے ہونا ایس ویلے جیڑا برائیاں فرشتہ لکھ دا نا اے فارغ ہی ہے میرا خیال بہت شکریہ مولا بانو جزا دے میں یہ تے بالکل ویل ہے کیونکہ انہیں تے برائیاں لکھنی ہیں نا ایس ویلے اے مصروف ہے جے میں قرآن سامنے رکھ کے حق دی گل کراں تے اے ہی کچھ لکھے گا نا اس کیتی ہے وہ جڑی تواڈے والی گل کرنی میں میرے کھاتے تو اس لکھ دینی ہے اس کیتی ہے تواڈے کھاتے جو ادوں پینی ہے جدوں تسی ہاں کرو گے بھائی ہاں کرو گے تو میں گل صحیح پہ کرنا اچھا اگلی گل رعایت پہ دینا بچے اگر سمجھ نہ آوے چھوٹے بچے کو سمجھ نہ آوے بالکل خاموشی نال بوے جدوں سمجھ آئے ادوں داد دے کئی ایسی گلاں نے جڑیاں بچپن دی ہوئیاں نے داد ہن دین تے میں دل کردا بابے جی آئے آندے سن ابا جی آئے آندے سن جتھے بندہ پھسدا ہے اوتھے داد دیندا لے وی میں اوتھے پھسیا تے مینوں نانے دی گل چیتے آ گئی مینوں بابے دی گل چیتے آ گئی میں صاحب لے بزرگاں اودوں آکھیا سی تے آ سچی ہوئی ہے بزرگاں اوتھوں آکھیا سی تے آ سچی ہوئی ہے آؤ گلاں نہیں جڑیاں محمد نے کیتیاں نے تے اج بھی سچیاں ثابت ہو نبی دیاں گلاں دے مجموعے دا نام قرآن نبی دی گفتگو دے مجموعے دا نام قرآن ہے اور یار قرآن تے بولن نال محمد نہیں بڑھیا محمد تے بولن نال قرآن شکریہ مہربانی سرکار دو عالم دی زبان مقدس جو نکلیا سارا کلام ہے یہ دا مطلب ہے جس بندے اللہ من ظلم نہیں لکھیا اس دال ہے بھئی اچھی آواز نہ کسی نو برا پلا آکھن لو اللہ منع کر رہا ہے جس اگے نہیں نہ لکھیا اللہ من ظلم اگے انہیں گالتے پردہ پایا کہ اچھی کسی نو جو مرضی آکھن دی اجازت صرف مظلوم کو دی جا رہی ہے یہ مطلب ہے جس اگلی آیت تے پردہ پایا نا وہ ظالم دا حامی ہے مظلوم دے خلاف ہے اور میں نے مجمع ایسا مل گیا جنہیں پوری آیت سنی ہے اللہ من ظلم اس اللہ تو بعد کچھ ہے کہ من ظلم مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اونچی آواز سے جو کہنا چاہتا ہے ظالم کو کہے بہت شکریہ کنو اجازت ہے مظلوم ہوں جدت ظلم ہو ظلم ہوئے تو روڑا پاؤ قتیل شفائی دا کہ شیر میں نے یاد آ گیا جے تے پورا میں نے آ گیا
تو پھر پڑھا نہ آیا تو مفہوم پڑھ دیں گا. پٹھے سیدھے شعر میں کدی نہیں پڑھے. قتیل شفائی ایک شاعر ہوئے, قتیل انہیں تخلص کر دے سکتے. وہ فرماتے نے ہاں آ گیا, دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. شکریہ شکریہ. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. جب آپ پہ بیٹے ظلم ہو رہا ہے نا, اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے, روڑا پا دیو, دعائی پا دیو. اگر کوئی آکے نا کیڑی گل تو دعائی پا رہے ہیں, انہوں آکھی میں نے اللہ اجازت دیتی. مظلوم دا دعائی دینا قرآن چو ثابت. کون اونچی اونچی آواز رہے کسی نے برا کہہ سکتا جی؟ جدے تے بہت شکریہ آباد رہو, جدے تے ظلم ہوئے, جدے تے ظلم ہوئے, مظلوم نو قرآن چو اجازت. میں ان اگلی گھر کرنے لگا. اگے اللہ فرماتا ہے کان اللہ سمیع علیما, میں سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. میں کیا اللہ جدے تے ظلم ہوئے ہے تینوں علم ہے؟ فرمایا میں نے علم ہے. جے بندہ ہولی ہوئی آکھے کہ میرے تے ظلم ہوا ہے تو سن لینا. اللہ فرمایا میں سن لینا, میں سن لینا. ہولی بھی کرے تو میں سن لینا. اللہ تو پھر اللہ ہے, وہ دے بنائے بندے کیڑی کیڑی نال گل کرے تو سن لیندے. تانوں یاد آ گیا نا سلیمان علیہ السلام, کیڑی نے کیڑیاں نو آکھیا سی کہ سوراخاں جو بڑھ جاؤ کتے سلیمان دا لشکر سانو پیراں چ کچل کے اگے نہ ٹر جائے, کچل کے. اللہ فرماتا فتبسم ضاحکا, اس کی بات پہ نبی مسکرایا, اس کی بات پہ نبی مسکرایا. یہ مطلب ہے سنی ہے تے مسکرایا. سنی کیڑی نے کیڑی نال گل کیتی, بلکہ کیڑی نے کیڑیاں نال گل کیتی, چیونٹی نے چیونٹیاں نال گل کیتی. ڈک لایا سی چیونٹی نے, اتلا سپیکر کھولیا سی چیونٹی نے, کیڑی نے گل کیتی ہے کیڑیاں نال. تے پرواز اوتھے پیا کردا کئیاں میلاں تے سلیمان دا تخت. سنی سدیا سیا نا, وہ یارا سنی سدیا سیا, یہ دا مطلب ہے سنی ہے, سنی سو. جدے بندے ایڈی ہولی سن لیندے نے, کمال ہے یار. انہاں دا رب نہیں سنے گا. اور اگلی گل سنو گے تو حضرت سلیمان نے کہا تخت تھلے کرو. جب تخت تھلے آیا حد ہو گئی ہے سلیمان دی قوت باصرہ دی. چونٹی بھی وہ پھڑی جڑی گل پئی کردی سی, اور کیڑی پھڑ کے اتنے رکھ لی. حضرت سلیمان فرماندے نے کی آندی سی؟ تو انہوں پتہ ہے منطق الطیر لکھا ہے کہ وہ جانوروں کی بولیوں کا علم جانتا تھا. حضرت سلیمان نو آ جڑی کان 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 کرے نا کان, تے جڑیاں بیبیاں نے ترجمہ کیتا ہے نا کو پرونا آنا ہے, وہ ترجمہ انہاں آپ ہی کیتا ہے. ہو سکتا ہو کسی اور گل تو بھی کان کان کرتا ہو, تے وہ بھی تقریباً مامے نہیں آنا ہوندا بالاں دے, چاچے تے کدی کان نہیں بولے. اصل چ جڑی گل دل چ ہوئے تے مطابق وہ بیچاریاں ترجمہ کر لیندیاں. ویسے حضرت سلیمان صحیح ترجمہ جانتے سن. حضرت سلیمان نے اتنے رکھ کے پوچھا کیڑی نو کی پئی آندی سن. اس آکھیا جی میں تواڈے نال کوئی گل نہیں کیتی, میں اپنی قوم نال مخاطب سا. گویا اپنی قوم چوں دلوں مولوی سی, وہ جڑی کیڑی گل پہ کرتی سی, ہدایت پہ دیندی سی. اس آکھیا میں آندی سا بھی سلیمان دا لشکر پہ آوندا ہے تے تانوں پیراں چ کچل کے نہ نکل جائے گے, اس واسطے ساریاں نہ کھڈاں چ وڑ جاؤ. انہاں دا کی پتہ ہے, کیونکہ پیدل بھی بندے ایسا نا, جنہ تخت چکیا سی کچھ اتنے جا رہے سن جن چک کے, تھلے بندے پیدل بھی لشکر آ رہے سن, گھوڑے بھی سن تے بندے پیدل بھی سن. انہاں کہے تو لنگ دیا آ نہ ہوئے ایڈی ایڈی سی مخلوق ہاں کتے میں دوڑ کے نہ لگے جا. حضرت سلیمان اتنے رکھ کے فرماندے نے کہ جدی تو ہدایت کار بنی ہے, ہدایتاں بھی قوم نو دینی ہے, تینوں کسے اے نہیں دسیا کہ ہادی ظالم نہیں ہوندے. ہادی
ظالم نہیں تے مینوں اینا بھی نہیں پتا جنہیں کیڑی دی آواز سن لی تے جان نہ پی کیڑی گل پہ کر دی مینوں نہیں پتا تھلے لنگڑا کیویں تے گزرنا کیویں بھئی سیاਣੀ بڑی سی میں حیران ہاں کیڑی دا سر ایڈا کو ہوندا ہے سکے کیاں دے علاقے چ وہ ہاتھ چ بھی نہیں آوندا ہن جدوں ہاتھ چ سر نہیں پہ آوندا وچ دماغ کنا کو ہوے گا تسی اندازہ لاؤ ایڈے چھوٹے سر چ گلاں کیویں دیاں کہنے لگی جی میں جڑے لفظ آکھے نے ذرا او دہراؤ ہاں میں اپنی قوم نو آکھیا سلیمان جا رہا ہے وجنودہ تو دا لشکر جا رہا ہے او دا لشکر نال ہے ہو سکا لشکر نال ہے ایڈی بھاری گل ایڈی چھوٹی مخلوق نے کیتی ہے ہو سکا تو ہی دس میں جنودہ آکھیا کہ نہیں کہ سلیمان دا لشکر آ رہا ہے ہو سکا تو نبی ہے سالہ لشکر دا نبی نہیں نا تو نبی ہے سارا لشکر دے نبی نہیں نا تینوں تو پتہ ہے کہ میں کتھے ہوں اور نال دینوں کی پتہ ہی اللہ سلیمان ویک کیا نہیں آج ویک کیا فرما دیں تو ہے کی اپنا وجود ویک جسا ویک تے اپنی گلاں میں ہے تو کی کیڑی آکھیا تو انہوں ایک گل دساں یا نبی اللہ کل دا میں نو پتا کوئی نہیں ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی بھائی انہیں تو میں نو تھلے سٹ جانا ہے آپ تو اگے ٹر جانا ہے ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی نہیں سلیمان کہنے لگے میں تینو پیانا میں سلیمان ہوں میں سلطان ہوں میری بادشاہی یہ جن میرے قبضہ چلے اج نہ میرا تک چکے ہے تو میں نے پوری طرح جانتی نہیں پھر میرے سامنے پیانی نہیں ایس ویلے تیری کی شان ہے ہو سکیا تو نبی ہو کے تھلے کھلوتا ہے میں نے نبی نے ہتھا دے بلند کی تو نبی ہو کے تھلے کھلوتا ہے ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی نہیں میں نے ایک نبی نے ہتھا نال ہتھا نال بلند کیتا ہے کمال ہے مولوی ایڈے ایڈے سر نے توڑے اینا بچے دماغ ہے تے گل پھر بھی نہیں پہ ہوندی کیڑی دا ایڈا کو سر ہے او دے بچ کو چھوٹا جا دماغ ہے او دے چ گل آ گئی ہے جنہوں نبی ہتھا نال بلند کرے نا او دے جیسا کوئی نہیں جنہوں نبی ہتھا نال بلند کرے او دے جیسا کوئی لب بھی نہیں سکتا اور جنہوں سلیمان بلند کرے او دا جوڑ کوئی نہیں کہ جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھے تینوں او دے برکے بندے کس ہوتا بگے اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی جدے بندے کیڑیاں دیا گلنا سن لیں دنے انہاں دا رب سمیع نہیں سمیع ہے پھر بصیر بھی ہے پھر علیم بھی ہے میں کہ اللہ آجرے مظلوم نے اے اچھی اچھی گلنا کیوں کرنا اے ہوڑی جی نہیں آکھ سکتے میرے تے ظلم ہویا تو تے سن لینا پھر تو جو کر اے اللہ تے ہوڑی بھی تو سن ظلم نو آکھے نا چوپ کر سمجھی ظالم دا حامی ہے تم نہ رڑ کے روڑا پائے سمجھی مظلوم دا حامی ہے ہون پتہ لگ گئی 10 محرم نو ہر چوج کیوں آنے یا حسین دوسرا غور ہی نہیں فرمایا ہر بازار سے نکل کے آنے یا حسین یا حسین یا حسین تو بڑا مظلوم بکھاؤ یا حسین تو بڑا مظلوم بکھاؤ مہربانی یار کرو ماتم نہیں کرنا حرام سمجھ دو نہ کرو نوحہ نہیں پڑھنا نہ پڑھو یا حسین کر کے مظلوم دے حق اونچی اونچی بولو اے ڈاک کے ہونا نہ شامل دینا نہ ہو مظلوم دے حق اونچی آواز نہ بولن دا اجازت نامہ سانو قرآن دیتا ٹھیک ہے یہ جڑا مظلوم دے حق اونچی اونچی بولنا ہے نا انہوں عزاداریاں
میرے نو ویکھو جی اینوں عزاداریاں وہ دے واسطے ضروری نہیں کوئی نوحہ پڑے. میرا ایک اہل سنت دوست ہے, میرا دوست ہے, وہ 10 محرم نو ہسدا نہیں, صرف دوست ہے میرا اہل سنت. 10 محرم نو آندا یار میں نا ایسی جگہ تری نہ پورے 10 محرم دن پورا گزارنا جتھے بندے گپا نہ مارن. بس وہ کوئی بہت بڑا نمازی نہیں, کوئی بہت بڑا حاجی نہیں, بس دوست ہے. وہ یار میں سوچنا بھی آج دن ایسا ہے کہ سانو گپا نہیں مارنیاں چاہیے. تو انہیں ایک گل دساں, نہ وہ عالم کرتا, نہ وہ ماتم کرتا, نہ وہ نوحہ, نہ وہ کچھ بھی نہیں. بس یہ مطلب ہے 10 محرم نو جیڑا اس نظریے نال ذرا چپ رہے کہ آج ذرا مظلوم دی حمایت کرنی ہے, زہرا او دے تے بھی راضی ہو جائے. مولا تو انہوں جزا دے وے یار. ایک گل ہے بندے تے ذہن چاہ جاندی, یہ 14 اگست نو بندے جدو گھروں نکلتے ہیں ان کا منہ ہور طرح ہوتا ہے. آزادی کا دن ہوتا ہے, عید والے دن نکلتے ہیں وہ دن ہور طرح ہوتا ہے. شب برات ہور طرح, شب معراج ہور طرح ہوتا ہے. تو جدن کوئی فوتگی ہو ادھر یہ مطلب ہے تاثر دستے ہیں کہ اندر کی ہے. یہ جڑی عزاداری ہے نا جی مظلوم دے حق چ, یہ سمجھو پہ ابر کرم. ابر کرم کنوں آندے نے؟ برسات نو آندا, بارش نو آندا. بارش رحمت ہے, ابر کرم ہے. میں وہ دی گل کر رہا جڑی رحمت بن کے آوے, سیلاب دی گل میں نہیں کر رہا. جڑی ابر کرم ہوندی وہ دے وچ 2 اثرات ہوندے نے, تو دھیان رکھنا. میں عزاداری دے متعلق کچھ عرض کرنا. باہر آ جا. کیا بات ہے, میں تمہیں کل دسوں کل یار بارش ہوئے تو کل قابلے پتریاں وہ پنچر کرنے والی وہ باہر آ جان. یہ میں انہوں کلوں کی گل پہ کرنا جہے جویں ہی محرم دا چند چڑھتا ہے یا چڑھن والا ہوتا ہے وہ عزاداری دی مخالفت شروع کر دیں. اس عزاداری دا جڑا سب تو بڑا فائدہ نا اوڑے لکے کل نے نا وہ بارش نال باہر آؤندے. میں تو پکی ایک گل دسن لگا, سکھے کیا گردو نواہ دیو شریفو, یہ جن بندے پورا سال اندروں یزید دے نال ہوندے نا, اندروں تے پورا سال اندروں یزید دے نال ہوندے نا, اندروں محرم وچ باہر آ جا. کیا بات ہے, اتنی اہم گل تو بہت اچھے انداز میں سن. سبحان وہ چھپے کل پورا سال وہ اندروں یزید نال ہوندے نے. یہ جویں یا حسین دی آواز آوندی ہے نا وہ ایسی رحمت دی بارش ہوندی ہے, ایمان والے تے درختاں وانگوں تپ جاندے نے. تے جڑے اندر چھپے کل ہوندے نا, چھپے وہ بچوں باہر آ جاندے نے. وہ میرے لو ویکھو نوجوانوں, جدو کل شل نکلے ہون نا بارش ہوئی ہوئے
ادو پیو بھی آتا سا دھیان نالو دھیان نال دھیان نالو دھیان نال سائیکل ادھر ادھر ویکھیو 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 ویکھی جڑے ویلے محرم دا چاند چڑھن تے نیڑے ہوے نا ویکھی ذرا ویکھی دھیان نال ٹری ایسے ایسے کل نکلنے نے ہوں ایک کل جڑا بالکل ہی واضح ہو گیا نا اصا بندے سوچتے ہیں بھائی اس مولوی اج کل مولوی تو پرچا ہو گیا جنہیں یزید دی حمایت دی گل کی پرچا ہو جاتا نا اتنے پرچا جرم تو ہوتا نا یہ یزید دی جی حمایت بندے کرتے ہیں ایک مولوی دی کل میرے کو کرے پہنچے وہ میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہتا ایک نواں کل نکل پہ ہاں وہ پاویں کڈا طریقہ ہے جی میں اینا اینا نہ کر چھڑیا مولا تینوں جزائے خیر دے یہ مطلب یہ نہیں کہ میں کو حملہ کر دینا میں دلائل نہیں کرنا دلائل نال کٹنا جی دلائل نال ہتھی پہن سی بندے نہیں دلائل نال کٹنا ان جڑے نے علامہ صاحب کو مفتی صاحب کوئی عالم دین نہیں کہنا ذرا میں صرف مبالغہ پہ کرنا لیکن وہ کہنا تو نہیں چاہیے انہیں آخیا بھی یہ جڑے آندے نے حق و باطل دی جنگ سی جڑے آندے نے حق و باطل دی جنگ سی یہ دا مطلب ہے ایک آرام ہو گیا ہے شیعہ سنی ماتم تے کٹھے نہیں ہوئے زنجیر زنی تے کٹھے نہیں ہوئے کما زنی تے کٹھے نہیں ہوئے اس کل نے کٹھے کیتے نے اس کی آکھیا اس آکھیا جڑے آندے نے کہ کربلا دی جنگ حق و باطل دی جنگ سی لے مولوی ایک تو مہربانی کیتی ہے یہ تو تے سارے نو کٹھے کر چھڑیا ایتھے تے بڑے جے اہل سنت نے جڑے سمجھدے نے حق و باطل دی جنگ کیا بات ہے کیا بات ہے علامہ محمد صاحب ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں حق و باطل دی جنگ کیڑا مسلمان اہل سنت جڑا آندا ہے یہ حق و باطل دی جنگ نہیں سارے مسلمان آندے نے یہ دا مطلب ہے اس شیعہ سنی پہ نہ کٹھے کر کے سامنے کھڑا دیتے ہیں ایسا کل ہے جڑا نہ شیعہ نہ سنی ہے وہ آندا جڑے آندے نے حق و باطل دی جنگ ہے تے شریعت نو خطرہ پی گیا سی تے اسلام نو خطرہ پی گیا سی تے امام حسین اس خطرے نو سامنے واسطے نکلے تے اسلام بچانے واسطے نکلے کہہ لے جی تھوڑا بہتا چپ جائے تو بہتا غصہ نہ کرے کہہ جو ہے وہ جب بندہ بچہ ہاتھ مارے تو تھوڑا بہتا کدھر لگ بھی سکتا میں سمجھنا بندہ دی پریشانی وہ کہلے ذرا چپ دے پیا فکر نہیں کرنا آخر کہل جو ہے کہہ لینا چپ دے پیا میرا شکریہ جنوں پہ چپ دے میں انہوں سلام پیش کر گالی بھی چپ دی ہے نا وہ سا کہہ پہ جڑے آندے نے حق و باطل دی جنگے اسلام کو خطرہ سی شریعت کو خطرہ سی تو امام حسین علیہ السلام دین بچانے واسطے نکلے نے وہ سکا نہیں ایسی کوئی گل نہیں غصہ نہیں کرنا جڑا مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وہ وکالت بھی صحیح نہیں کرتا جڑا مد مقابل دی فائل ہی نہیں پڑھتا اس وکیل نے کوئی دلائل کہڑے دینے نے تو کی کرنا ہے اس واسطے وہ ذرا فائل پہ پڑھنا وہ دیتے تو غصہ نہیں کرنا میں جلدی کر لینا وہ آندا ہے پہ حق و باطل دی جنگ سی اسلام نو کی خطرہ پہ گیا شریعت نو کی خطرہ پہ گیا اس کوئی ایسی گل نہیں سی اگر حضرت امام حسین علیہ السلام فکر نہیں کرنا ذرا میں وہی گل پہلے کر وہ آندا اگر حضرت امام حسین علیہ السلام حق تے سان سچے سان انہاں دا جانا بندا سی یا یزید دے خلاف اقدام امام حسین علیہ السلام ٹھیک سی قیام امام حسین علیہ السلام ٹھیک سی یزید دے خلاف اٹھنا ٹھیک سی تو پھر حضرت امام حسین نال سارے صحابہ کیوں نہیں گئے ایک انہیں دلیل قائم کی ہے کہ سارے صحابہ کچھ صحابہ امام حسین علیہ السلام نال گئے نہیں شہید بھی ہوئے نہیں کچھ صحابہ ایسے نے جنہیں جان دی کوشش کی ہے تے کوفے دے کرفیوں نے انہوں نے جان نہیں دیتا کوئی صحابہ ایسے نے جنہیں روح پوش ہو گئے نے اس یزید ملعون دے ڈر تو صحابہ یا صحابہ دے بیٹے کچھ نے باقاعدہ نال ٹرے نے کچھ ایسے سن جڑے حضرت امام حسین کو مشورہ دیندے سن کہ انہوں دی نیت ٹھیک نہیں لہذا تسی نہ جاؤ وہ بھی امام حسین علیہ السلام دے حامی سن ہوں اگلی گل یہ صحابہ امام حسین علیہ السلام نہ ہے سن امام حسین علیہ السلام نے امداد بھی کی نے نصرت بھی کی نے کوشش بھی کی نے اگر کوئی نہیں پہنچ سکیا بہت دور سی تو وہ بعد شامل ہو گیا مختار دیا سپاہیاں
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیوں نہیں سی مدد کرنی اور نصرت کرنی امام حسین علیہ السلام دی؟ نکلے نے. ہن میں کل نو نا اگوں بہن لگا، تانوں پتہ کل باہ چھڑی دا کل بہتا چبدا ہوئے تو اگوں تھوڑی ماری نا منہ تے اگوں بہ جاندا کو چبنا کی سو. میں تہاڈی چوب ختم کرن لگا جڑی تانوں ذہنی طور تے اذیت ہوئی، پہلی تھوڑی مارن لگا میں. تساں صرف ویکھنا ہے، بلکہ بعد سے ویکھیا جی ہر رڑکدا کدھر پہ کل. اے مولوی جی حضرت امام حسین علیہ السلام جو نکلے نے تے جڑے نال نہیں نکلے یا امام حسین دے نال صحابہ نہیں نکلے، اے انہاں نوں پوچھ کیوں نہیں نکلے، سانوں کیوں پوچھنے؟ کمال ہے کہ سید قبلہ ابو العلا مودودی نے بڑی کمال دی گل کیتی سی، اور بڑی آج کل نیٹ تے بھی موجود ہے. میں بڑی پہلے کیتی سی، ہن بڑی معروف ہے. انہوں کسے پوچھا مودودی نو، جملہ دھیان نہ سننا ہو جا. مودودی صاحب نو کسے آکھیا جب سب لوگ یزید کی بیعت کر گئے تھے تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے فرمایا جب حسین نے نہیں کی تھی لوگوں نے کیوں کی؟ شکر آ رہی سی نہ نہیں سی. بڑے باپ دے بڑے بیٹے جناب جون صابر صاحب تشریف فرمان، وہ میں شکل تو آگاہ ہاں، انہاں کو حاضری دیتی ہے تو نہ نہیں سی آندا. اخیر میں پوچھ ہی دیا جون صابر صاحب یہ جڑے بڑیاں پیواں دے پتر ہوندے نا جی، بسم اللہ میاں صاحب آؤ. اچھا اے بڑا بڑے باپ دا بیٹا ہوندا نا جی، وہ پھر بڑے پیو دا پتر ہوندا. وہ پھر جڑا پیو انہاں دے پیو جیسا نہ ہوئے نامور بڑا ذاکر، مثلا میرے ابا جانا پڑھ سن، انہاں دے ذاکر نے سید بھی تذاکر بھی معروف بھی. میں کدی کدی ڈردا رہنا جدوں یہو جہے بندے ہوندے نا ممبراں تے کتے سٹیج سیکٹری ابیاں تو تعارف شروع نہ کر دیں. نسیم صاحب دا بیٹا آوے وہ بندہ آ کے لو جی بڑے باپ کا بڑا بیٹا، زرگام صاحب دا بیٹا آوے، زرگام شاہ صاحب آن وہ آخر جی بڑے باپ کا بڑا بیٹا، صابر شاہ صاحب دے بیٹے بیٹھے نے بڑے باپ کا بڑا بیٹا. جدو میرا پیو انہاں دے پیو جیسا نہیں، جتھے تعارف ہی پیو نہ ہونا میں تے اگے پیچھے ہوئی جانا یار. جدو میرا تعارف ہی ہو میں گھبرانا ہے جدو میرا پیو ایڈا نہیں. ہن پتہ لگا ہی علی میدان وچ کھلوندے کیوں سن لوگ میدان چ جاندے، ہر میدان وچ میرا مولا دس نکلا ہوا میرے پیو دا نام. مہربانی تقریر اینی ہو چکی ہے. میں تمہید خیر ہوئے مولا تو جزا تمہید اینی تقریر ہو گئی ہے کہ جب میں شروع کرنے لگا. بہرحال میں چونکہ میرا پورا طرح ذہن چ نہیں سی آندا ایسی پھر آ گیا. ہوں میں انشاءاللہ جلدی کلوز کر دینا. کی وہ کل نکلے کہ سارے صحابہ نے حضرت امام حسین دی امداد کیوں نہیں کی تھی تے یزید دی بیعت کیوں کی تھی؟ اگر امام حسین علیہ السلام حق تے سن اور جانا بڑا ضروری سی تے باقی دے صحابہ نے یزید دی بیعت کیوں کی تھی؟ یہ وہ صحابہ کو پوچھنے والی گل ہے کہ انہیں کیوں کی؟ کیوں کی؟ اصل سوال اس بندے دے ذہن چ پیدا ہوتا ہے جڑا امام حسین نو نہیں جانتا. شخصیات دے دو تعارف نے، ایک تعارف ہے تاریخ دا، ایک تعارف ہے قرآن دا. ایک تاریخ دا تعارف ہے، ایک قرآن دا تعارف ہے. تاریخ دا تعارف غلط ہو سکتا ہے، قرآن دا تعارف غلط نہیں ہو سکتا. تاریخ ایک باری نہیں کئی باری غلط ہوئی. ایس ویلے جڑی تاریخ لکھی جا رہی ہے وقت بھی ایک ہے، ماحول بھی ایک ہے، ویڑا بھی ایک ہے. جڑا نون لیگ دا بندہ تاریخ پہ لکھدا وہ وکھری ہوے گی، جڑا پی ٹی آئی دا پہ لکھدا ہے وہ وکھری ہوے گی، جڑا کاف لیگ دا پہ لکھدا ہے وہ دی وکھری ہوے گی تے پیپلز پارٹی دی وکھری ہوے گی. تاریخ ایک ہے، نظریے الگ الگ نے.
نظریے الگ الگ نے. جنہ محمد دی آل نو رضی اللہ لکھے ہے اونا مورخان دا نظریہ اور ہے، جنہ علیہ السلام لکھے ہے اونا دا نظریہ. پہلا تے طے کر کے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ نے کہ علیہ السلام نے. میں جی مختصر انچی کر سکتا. جب تک مسلمانوں امام حسین کو رضی اللہ کہتے رہو گے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا. قبلہ بہت شکریہ، میں راضی ہوں، میرا مقصد حل ہو گیا، میرا پیغام پہنچ گیا. جب تک امام حسین کے ساتھ رضی اللہ لکھتے رہو گے اور پڑھتے رہو گے اور کہتے رہو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا. کیونکہ رضی اللہ پڑھنے والا سوچتا ہے جب وہ رضی اللہ کر گیا تھا، ہائے ہائے وقت ضائع نہ کرنا، جب وہ بھی رضی اللہ کر گیا، وہ بھی رضی اللہ بیعت کر گیا، وہ بھی رضی اللہ بیعت کر گیا، تو یہ بھی رضی اللہ تھا، یہ کیوں نہ کر گیا. تاریخ میں حسین رضی اللہ ہے، قرآن میں علیہ السلام ہے. ہائے ہائے آباد رہو. ایکو آیت پڑھنا، ایکو آیت پڑھنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی. اے ایمان والو، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ، صلو علیہ. اجا اگلا نہیں، صلو علیہ. تم بھی نبی پہ درود بھیجو، اور ایمان والو تم بھی بھیجو. بھیجو جی ایمان والے نبی تے درود. ہے صدقے جامع. اور یار نبی پاک تے درود پڑھو. لطف آ گیا. آخری نبی کنے نے؟ ایک. اس ایک تے درود پڑھو. تھوڑی کیا بات ہے سمجھن دی. تریجی باری میں آکھیا ایک نبی تے درود پڑھو. او یار میں نہ نبی تے پڑھو. یہ دا مطلب ہے نبی تے پڑھیے تے آل تے آپ ہی ٹر جاندہ ہے. تے جس آل تے نہیں پڑھنا نبی اس درود نو قبول ہی نہیں کرتا. پوری دنیا پڑھتی ہے، صحابہ بھی یہی پڑھتے سن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگے لفظ نے صلو علیہ وسلموا تسلیما. دو ترجمے تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی. وہ فرماتے ہیں پہلا ترجمہ یہ ہے کہ جس پہ درود پڑھو اس پر سلام بھیجو. جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. دوجا ترجمہ اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. کھلے قرآن تے میرے انگوں علماء ہاتھ رکھے دسن آل پر نہ پڑھا جائے، صرف محمد پر پڑھا جائے، نماز ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھو گے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اگے پڑھن گے دنیا. طارق جمیل صاحب نو تھوڑا بہتا جان دے. قرآن جی ہاتھ دے اتے ہوئے کلپ میرے کو پہنچیا جی، میرے کو محفوظ ہے. او فرماندن جو درود آل پر نہیں بھی نہ پڑھنا چاہتے تھے نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. وہ فرماندن جن کو تکلیف بھی تھی نا وہ بھی نماز میں پڑھتے ہیں. درود ہے اللہم صلی علی محمد. دو گلن ہے، جس پہ درود ہے اس پر سلام ہے. اور یار سلیم تسلیم آدھا کی مطلب ہے؟ جدے تے درود ہے او دیتے ہے رکھو، جدے تے درود ہے او دیتے سلام ہے. اے ذمہ دار میرے کو نہیں ہے صاحبان،
عزت دار بیٹھے نے لوگ سارے دل کردا ہے انہاں نوں پنچایت بنا کے مولوی دے بوئے اگے لے گا انہوں اکو گل پوچھاں تے با وضو ہو کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس وہ جڑے آل محمد نے انہاں چ حسین آوندے نے کہ کوئی نہیں آوندا ایڈی سادہ گل کرنے اس آل وچ حسین ہے کہ نہیں جے حسین آل وچ کوئی نہیں تے آل ہے ہی کوئی نہیں آل ہی کوئی نہیں جے آل ہے تے امام حسین ہے نے اللہ فرماتا جے ہے نے ایسے قرآن تے گل مک دیا اللہ فرماتا سلیمو تسلیما جس پر درود پڑھا جائے اس پر سلام ہوتا ہے اور جس پر سلام ہو وہ علیہ السلام ہوتا ہے جے حسین تے درود ہے تے میرے حسین تے سلام ہے تے جے حسین تے سلام ہے تے میرے حسین نہیں تھوڑے بندے بول رہے ہیں آخری گل کر پھر حسین علیہ السلام نے یزید جیسوں کی بات رضی اللہ کرتے ہیں علیہ السلام نے وسلموا تسلیما شکریہ وسلموا تسلیما اور دوسرا ترجمہ تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا آجو انہوں منو جویں منن دا جنہوں درود پڑھیے انہوں منن دا حکم ہے جنہوں درود پڑھیے انہوں منن دا حکم ہے میں پیانا جنہوں تے درود پڑھیے ادو تک آندا رہا گا جدو تک میرے لو نہ ویکھو جدے تے درود پڑھیے سلیمو تسلیما انہوں تسلیم کرن دا تسلیم دی پنجابی ہے من جانا من جاؤ انہوں کنہوں جنہ تے درود ہے جس گل تو تیاں لے کے اسی بازاراں چ رونے ہیں نا جنہ تے درود پڑھیے انہوں منی دا انہاں دیاں تیاں نوں نہیں ماری دا جنہوں منن دا حکم سی میں ایک دربار تے گیا ہوتے عرس سی بندے آج بیٹھے سن پیر صاحب بجی تے بیٹھے سن دروازہ ڈیرے وچ کھلدا سی گھر دا دروازہ اگے ڈیرا سی اگے دروازہ تے اگے گھر سی پرداداراں دا گھر سیداں دا گھر ایک بندہ آیا مرید انہیں اعلان کیتا اس نے کیا تمام حلقہ مریدین کو حلقہ ارادت میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے رخ دیواروں کی طرف کر لیں پیر صاحب کی بیٹی باہر آ رہی ہے توڑا دل دکھے بیٹی پیر صاحب دی جانا سی کسے کم واسطے او مرید میں وکھے ادھیاں مریداں ایس دیوار المو کر لیا دروار راہ بناتا کچھ ادھر ہو کے ادھر منہ کر لیا ادھر رخ کر لیا 1500 سال بعد تقریباً 1400-1500 سال بعد آج نصر رسول دا ایک سید او دی بیٹی گھروں نکلی ہے بازار بھی نہیں دربار بھی نہیں بیگانے لوگ بھی نہیں سارے مرید نے سارے حیا والے نے تو پھر اسے کیا منہ ادھر کر لو ادھر کر لو تاکہ وہ دی بیٹی گزر جائے روندے تا پھرنے کوئی شام دے بازار اعلان کر لوگوں اپنے منہ دیواران کر لو رسول لمبی نہیں صحابیاں تو وڈی 5 منٹ ختم کرنا گھنٹہ ہو جائے گا 5 منٹ صحابیاں تو وڈا حیا کون کردا سی اہل بیت صحابیاں تو وڈا کنے کر بندے ایویں گلاں کر لوکاں نوں صحابہ دا بھی کوئی نہیں پتہ صرف ساڈی مخالفت واسطے صحابہ دا بہانہ بنایا میرے سامنے کھلا قرآن ہے میں انہاں اکھاں نال روایت پڑھی ہے میں بنا کے نہیں پہ کردا نبی دا صحابی سی نا سہل سی سعدی قبیلے دا سی بیت المقدس دی زیارت واسطے گیا سی اے دے مقدر ایسے اے شام وچ اودن داخل ہویا جدن محمد دیاں تیاں دا اے آندا شام دے بازاراں وچ آوارہ گرداں دا رش سی کدا دل دکھے
شام دیاں بازاراں وچ آوارہ گرداں دا رش سی، دکاناں بند سن. میں پوچھیا کی ہے؟ کہنے لگے اکو واری میں لفظ آکھنا دوبارہ نہیں آکھنا، وہ بھی دسن واسطے تاکہ کوئی رہ نہ جائے، کوئی دوست بچوں نوں سمجھ آ جائے. کہنے لگا کسی نے بغاوت کیتی سی یزید دے خلاف، وہ قتل ہو گیا، وہ دی فوج قتل ہو گئی ہے، وہ دے گھر دے آ رہے ہیں اس پاسوں تو تاں لوگ کھڑے نے انہوں نے دیکھنے واسطے. کہنے لگا کہڑے پاسوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا اس پاسوں. آندا سامنے چوک سی، چوک تو سجے پاسے میں دیکھنا سی تے کو قافلہ ہونا. صحابی رسول سی، نبی نال زندگی گزاری سی تے جنگاں بھی ویکھیاں سن. اے آندا چوک تک میں نارمل طریقے نال آیا، جدوں میں آنج ویکھیا وہ جڑا قافلہ پہ آندا سی، آندا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. کہ میں سوچن لگ پیا اے یزید مسلمان ہے، مسلمان حکومت پیا کردا ہے، مسلمان ہے. شک مینوں پیا کیوں؟ وہ کہنے لگا سا نبی نال جنگاں کیتیاں نے، نبی آکھیا سی کافر بھی قتل ہو جائے، یہودی قتل ہو جائے، مشرک قتل ہو جائے، نہ کسی دا ہاتھ کٹنا ہے، نہ کسی دا نک کٹنا ہے، نہ کسی دا ابرو کٹنا ہے، نہ کسی دا پیر کٹنا ہے. جڑا دنیا تو ٹر جاؤ تے کپڑا پا کے واپس آ جانا ہے. بس اے اسلام دا حکم ہے. وہ آندا میں حیران ہو گیا اے مسلمان ہے جنہیں بندیاں دے سر کٹ کے نیزیاں تے چاڑ دیتے. آباد رہو 2 دن جملے نے سر. آندا نیزیاں تے میں سر ویکھے، سر پہچانے نہیں سن جاندے، منہ تے ریت سی تے خون سی. آندا مینوں شک پہ گیا اے ظلم ہویا ہے، بغاوت نہیں ہوئی. آندا میرا شک یقین ہے چودو بدلیا، شاید اس گل تے کسے دا آنسو ہی آ جائے. آندا مینوں شک سی اے ظلم ہوئے، لیکن جدوں میں چوتھا نیزہ ویکھیا میرا شک یقین وچ بدل گیا. سر چھوٹا سی تے نیزہ اڈا ہی سی. آندا میں آکھیا ظلم ہویا، ایڈے بچے نے کیڑا ظلم ہے، بغاوت کرنی سی. آندا میں اتوں ویکھیا تے سر سن، تھلیوں ویکھیا تے بیبیاں دے وال کھو، ہاتھ پیچھے بدے نے تے بیبیاں دے سر زخمی انہیں نے کہ جڑے بیبیاں دے چہریاں تے وال نے نا جنہاں نے انہاں منہ لکائے نے. آندا جتھوں وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے پہ بیبیاں دے اثر اج لوکاں وٹے مار مار انیاں زخمی کر چھڑیاں. آندا میرا دل کیتا میں شہر چھڈ جاں، ایتھے ضرور عذاب آ جانا. آندا میں ایک ضعیف کول گزر، ہائے آئیے کسی دی میں کسے کولوں گزرے، بولو یار. ضعیف ضعیف تیری کنی عمر میں؟ کنی عمر ہے؟ 17 سال. مینوں معاف کر رہا جی، میں شبیہ نہیں بنا رہا، میں صرف پوچھنا چاہنا ایڈے ایڈے ضعیف ہوں 24 سال آندا ہوں آندا میں ضعیف کو گزرا جس بچہ قید سی. ایک جملہ روایت میں بڑی جلدی پڑھ دی. آندا میں وہ چپ کر کے گزر کے تھلے منہ رکھ کے ڈویا. یہ عقیدہ ویکھو، یہ نوانجے جے صحابی. یہ آندا میں ارادہ کر رہا سی نہ میں دوبارہ سر ویکھنے نہ میں دوبارہ وہ پردے دار ویکھنی ہے. میں ایک باری نظر کر لی، مینوں اللہ معاف کرے. آندا میں جدوں گزردا آخری اونٹ سی نا جیڑا اگوں گلی مڑدی سی. آندا وہ مڑدی گلی نال میں اج مڑن لگا، پھر مینوں یہ قافلہ نظر نہیں سی آنا. آندا میری کان تے کسے بی بی دی آواز آئی، سہل تو صحابی رسول ہے نا. آندا مینوں انج لگا جویں میرے پیراں نوں زنجیر پے گئی. آندا میں اس اونٹ دی کانڈ پیچھے کھلو کے تھلے منہ کر کے آکھیا بی بی تو کسے چھت تے وے، کسے برآمدے چ، کسے بالکونی چ، تو بازار چ، میرے نام تو واقف ہے تے میرے قبیلے تو واقف ہے، مینوں کیویں جاننی ہے تے تو کون ہے؟ آندا میں منہ تھلے ہی رکھے. دوجی آواز اس بی بی دی آئی، سہل آ جڑے اونٹ کولوں پیا گزرنا نا اے دے اوتے میں قید ہاں. آندا میں پوچھیا بی بی مینوں کیویں جاننی ہے؟ ہو سکیا میں کوفے دی وسنی ہاں.
عبداللہ ابن عمیر دی بیویاں تو 3 دن میرے گھر مہمان رہے میرا شوہر نوکر سی علی دا تو صحابی سے رسول دا تو ہوٹل لگتا پھرتا سا سرائے رہن واسطے 3 دن واسطے میرا شوہر تینوں گھر لے کے آیا کہ میں علی دا نوکر ہوں تے تو میرے نبی دا صحابی ہے تے میں تینوں ہوٹلاں تو روٹی نہیں کھان دینی جڑی ادھی رات نو گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر تو آن واسطے وہ میں بھیجیا سی جڑی روٹی گرم آئی سی میں بھیجی جڑا پستہ نرم سی وہ میں کیتا تو 3 دن ساڈا مہمان رہے ہیں حیران ہو کے کہنے لگا تسی عبداللہ ابن عمیر دی زوج آؤ بی بی کہنے لگی ہاں عبداللہ کتھے ہے قد قتل ہو سکے وہ قتل ہو گیا ہو سکے کتھے کہنے لگی کربلا دے میدان ہے ہو سکے تسی قید کتھے ہوئے ہو سکے جتھے ہو قتل ہویا ہے اوتھے میں قید ہوئی ہوں کہ جنہ انہوں قتل کیتا ہے انہوں میں انہوں قید کیتا ہے آخری جملہ ہے تھلے منہ کر کے آندہ میں پوچھیا ہن تو انہوں بی بی کتھے لے کے جا رہے نے توڑے دشمن ہو سکیا سنے ایتھے اگے نا بازار جتھے مقدہ ہے اتھے یزید دا دربار ہے سانو اس بازار جو گزار کے یزید دا دربار لے کے جا رہے نے اندنے روانہ بھی آندہ چیخ نکل گئی حضرت سہل دی تے زمین تے ڈگ پہ بی بی دی آواز آئی میرے رسول دا صحابی ایڈا پریشان کیوں ہو گیا آخری جملہ دل سنبھالیا جے کمزور دل بندے سہل نے اس بی بی نو آگے بی بی تو انو اس بازار جو کھڑنا نے جی ہو سکیا تکلیف مینو ہوئی ہے مینو موت آ گئی ہوندی آپ بازار علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں آیا یہ میرے تک اے جڑے بازار میں دیکھایا ایتھے علی دے نوکر دی زوجہ دے قابل بازار نہیں آندہ اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے اس بی بی دی آواز آئی علی دیا نوکرہ دے ناموس نو رونا لیا سارا تو اگے علی دی تھی کہہ دے نار علی دی پوتری کہہ دے نار علی دی انوہ کہہ دے جنہوں ضعیف سمجھیا ہی حسین العابدین آندہ میں دھوڑ دا واپس آکے میرے مولا سجاد دے آندہ قدمہ دے ڈگ دیا تے کہنے لگا میں نہیں پوچھدا سار کدھا میں نہیں پوچھدا قیدن کون تصدیق پوری ہو جائے گی صرف ایک واری تسی دسو انتا زین العابدین او بی بی دیا ساریاں گلہ سچیاں نے جو تو زین العابدین عزاداروں میرے مولا روپ ہے قدمہ تے ڈگا سی فرماندہ نے میری جد امجد دا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو تو ضعیف ہے تینوں زیادہ احترام کرنے دی ضرورت نہیں نہ زمین تے ڈگ کھڑا ہو میں ہی زین العابدین میں نو پوچھی نہ عباس کتھے ہوئے میں نو پوچھی نہ علی اکبر کتھے ہوئے میں نو پوچھی نہ میرا بابا کتھے ہوئے کوئی بھی نہیں رہا یا میں رہ گیا یا میرا بیٹا رہ گیا قدمہ تے داڑھی رکھ کے نا چٹی داڑھی قدمہ تے رکھ کے آندہ ایک واری میں نو اجازت دے ہو تو میں مر جاؤں میرے مولا فرماندے نے کیوں مرنا چاہنا ہے میرے نانے دا صحابی فرماندے نے اس واسطے کہ ادوں اگے میں دین نہیں سمجھدا زہرہ دے پتر دا سر ویکھا تے بطول دی دین آنج ویکھا زندگی کیڑی رہ گئی تسی میں نے حکم کرو میں مر جاؤں مولا فرماندے نے کیویں مرے گا کہنے لگا چوک کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا وہ میں نے قتل کر دیں گے جنہ نواسہ رسول دا حیا نہیں کیتا وہ میں نے قتل کرے گا تسی میں نے صرف اینا یقین دعا چھڑو اے میرے سر جو نیزہ گزار دیں گے نا میں نو حبیب دے سر نال ٹنگ دیں گے نا میرا سر میں حشر والے دن پیغمبر نو آکھاں گا جو میرے کو ہو سکیا سے میں قربانی پیش کر دیتی آخری جملہ ہے میرے چوتھے امام دی کریمی سنو انہیں شہادت دے دن میں مولا فرماندے نے ساڑی جد نال تے ساڑے نال پیار کرنے والے اگر تو نام ہی نہ مرے تو میں تیرے تے راضی تو قتل نہ ہو میں راضی ہوں میں نے تیرے نال کام ہے وہ کام کر تو میں راضی
بڑھڑا بندہ سیدھا ہو کے کھلو گیا کہنے لگا میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہوں تے تسی جو سمجھ دو کو کام میں تو انہوں میرنا ایک واری منہ چو کڈو ممکن ہو سکیا تو میں کیوں نہ کروں گا فرمایا پھر مرن دی لوڑ نہیں میں نو تیرے نال کام ہے جے تو مننے کہنے لگا انجے ہی مننا گا جی میں نبی دی مندس انجے ہی مننا گا جی میں مولا علی دی مندس انجے ہی مننا گا جی میں مولا حسین دی مندس آؤ مسلمانوں کو یہ ہو جائے خاندان دسو کہنے لگا ایک باری منہ چو کٹو میں کی کرا میرے مولا فرماندے نے فس پھر کاٹ ٹور جا تیاں انتظار میں کاٹ ٹور جا تیریاں چھوٹیاں تیاں انتظار میں جنہاں نو لوکاں دیاں تیاں دا اے نہ خیال سی اونا دیاں تیاں قبراں نال وما علینا الا البلاغ